اور اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اور تجارتی ترقی کے لیے، اپنے بزنس کی بہتری کے لیے اور بندش کو توڑنے کے لیے اور اسی طرح کاروباری ترقی کے لیے آپ ان اعمال کو اسی عشرے میں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کو ایک مضبوط عمل دے رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی طاقتور اور انتہائی زبردست عمل ہے۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، یعنی یہ فتوحات کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں فتوحات کی ہیں اور پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے۔ اس میں جو ہم نے معمولات کرنے ہیں وہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے ہوں، فتح حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو، برکتیں حاصل ہوں، خیریں حاصل ہوں، ہر قسم کی قسمت پہ لگے تالے ٹوٹیں اور ہمارے حالات ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ اس کے لیے چند معمولات آپ کو بتلاتا ہوں، ان کو کرنا شروع کیجئے، اور یہ ایک گولڈن چانس ہے، زبردست موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ رمضان المبارک جامعیت کا مہینہ ہے۔ اس میں جو جو کردار ہم اختیار کریں گے، سال بھر اللہ پاک وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جو عمل آج ہم نے کیا، اس پر مواظبت کی، پابندی کی، وہی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں یہ سال بھر کے 11 مہینوں پر اپنے اثرات ڈالتے ہیں، یعنی 11 مہینوں پر ان کی برکات پڑتی ہیں۔ جب 11 مہینوں پر اثر پڑے گا تو ظاہر ہے کہ سال بھر خوش رہنے کا، سال بھر خوشحالی کا، سال بھر اللہ کی رحمتوں اور سال بھر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ زبردست معمولات ہیں، آپ ان کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی بابرکت ہے، ہر گھڑی۔ اور رمضان المبارک کے عشرے یعنی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور آخری عشرہ جو ہے اس میں تو وہ اللہ پاک رحمتوں کی برسات فرماتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوتی، اور آخری رات تو اس سے بڑھ کر۔ تو بہرحال پہلے عشرے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تینوں عشروں کو اس دعا پر تقسیم فرما دیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے، یہ پہلا عشرہ ہے، یعنی اپنی دنیا کی بہتری کے لیے اور اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اور تجارتی ترقی کے لیے، اپنے بزنس کی بہتری کے لیے اور بندش کو توڑنے کے لیے اور اسی طرح کاروباری ترقی کے لیے آپ ان اعمال کو اسی عشرے میں کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور وفی الآخرۃ حسنہ وہ دوسرا عشرہ ہے، وقنا عذاب النار تیسرا عشرہ ہے۔ اپنی دنیاوی معاملات کی درستگی کے لیے جو وظائف ہم نے کرنے ہیں ان کو ہم اسی عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں میں ہم ان کو پوری پابندی کے ساتھ کریں۔ زبردست معمولات ہیں۔ اب ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے، کلمہ طیبہ کا عمل ہے۔ اس کو اس عشرے میں آپ بہت زیادہ کریں اور تلاوت قرآن پاک اس کا معمول رکھیں۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، پہلی فضیلت تو پہلا طریقہ اور اس کی فضیلت یہ ہے، پہلا ہم نے فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا ہے، عصر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد وتروں کے بعد ہم نے اس کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھ کے آپ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنی تمام تر ضروریات
60 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر آپ حل کروا سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں آدمی مصروف ہوتا ہے، اپنے اپنے معمولات ہوتے ہیں، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے اس کی جو بھی ضروریات ہیں پوری ہو جائیں گی، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے وہ فرمایا کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ تیسری مرتبہ پڑھنے سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ یعنی اس 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ فضائل حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ میری ضروریات پوری ہوں، دوسری مرتبہ اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے پڑھے، اور تیسری مرتبہ پڑھے عتق من النار، جہنم سے آزادی کے لیے۔ فرمایا جو بھی اس عمل کو مضبوطی سے تھام لے گا، روزانہ جو جس کام کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ یہ زبردست معمولات ہیں رمضان المبارک اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ان مبارک ساعات سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔